موسیٰ علیہ السلام کے بہت سارے مشن تھے۔ اسرائیل کے لوگوں کو فرعون کے ظلم سے بچانا، خاص طور پر جو بچے قتل کر دیے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی بھی دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے دریا عبور کر لیا اور فرعون کو غرق کر دیا گیا۔ لیکن اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ان کے دریا سے نکال کر صحرا میں چھوڑ دیا گیا۔ تھوڑا سا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو اس وقت کے مسلمان تھے ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت جو ان کے ساتھ تھی وہ اس وقت کے اللہ تعالیٰ کے ماننے والے مسلمان ہی تھے نا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھلے بے آب و گیا صحرا میں تھے، بے یار و مددگار، خالی ہاتھ، کوئی چھت نہیں، کوئی کھانا نہیں، کوئی پانی نہیں، سینکڑوں ہزاروں لوگ۔ اور آئے کہاں سے؟ ان میں سے کافی سارے تو وہ لوگ جو والدین تھے۔ کن کے والدین تھے؟ ان بچوں کے، ان نومولود نیو بورن بیبیز کے جو قتل کر دیے گئے تھے۔ کیسے قتل کر دیے گئے تھے؟ والدین کی آنکھوں کے سامنے قتل کر دیے گئے تھے۔ وہ لوگ جن کی آنکھوں کے سامنے ان کی اولاد قتل ہوئی تھی، اب وہ لوگ فرعون سے بچ کر، دریا سے بچ کر صحرا میں آ کے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ لوگ جنہوں نے روز ذلت بھری غلامی کی زندگی گزاری، روز ان سے جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا تھا۔ فرعون کا ظلم صرف مردوں تک کام کی جگہ پر نہیں تھا، وہ ظلم، اس کی زیادتیاں، اس کا تشدد ان کے گھروں تک بھی پہنچا ہوا تھا۔ وہ اپنے گھروں میں بھی محفوظ نہیں تھے۔ یہ نارمل لوگ نہیں تھے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کر کے آئے ہوں۔ اور یہ شدید ظلم بہت لمبا عرصہ رہا تھا۔ فرعون کی غلامی، فرعون کی ذلالت پہ بہت لمبا عرصہ کاٹا تھا ان لوگوں نے، اور ظلم اتنا شدید کہ بچوں کو قتل کیا جاتا، اور قتل بھی نہیں، ذبح کر دیا جاتا، اور ذبح بھی آنکھوں کے سامنے، اور اس پہ کوئی رد عمل بھی نہیں کر سکتے تھے۔ وہ لوگ کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، کوئی چیخ پکار نہیں کر سکتے تھے، اور عورتوں کو زندہ رکھ دیا جاتا تاکہ اور اولاد ہو اور بچے قتل کیے جائیں۔ ان کو غلام چاہیے تھے، فرعون کو اور غلام چاہیے تھے نا، جن پر وہ اپنی سلطنت قائم کیے رکھتا، جن پر وہ اپنا ظلم اور تشدد برقرار رکھتا۔ تو وہ عورتوں کو فیکٹری سمجھتے تھے جس سے غلام پیدا ہوتے تھے۔ یہ بیک گراؤنڈ تھا اس قوم کا جو ان تمام ٹارچرز، تذلیل، تشدد، ظلم سے نکل کر اب صحرا میں تھے۔ ہاں، غلامی سے آزادی آئی، پر صحرا میں آ گئے، فاقوں میں، بے گھر۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے خطاب کرنا تھا، اور وہ خطاب کرنا تھا جو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو بتاتے، اور سورہ ابراہیم میں اس کا ذکر ہے۔ انہوں نے غم زدہ لوگوں کو اکٹھا کر کے لیکچر دینا تھا۔ اب یہ لیکچر کس چیز پر ہونا چاہیے تھا آپ کے خیال میں؟ میرے مائنڈ میں تو فوراً آیا تھا کہ یہ صبر پر ہونا چاہیے، پیشنس پہ ہونا چاہیے، کہ حوصلہ رکھو، صبر کرو، اللہ تعالیٰ سب بہتر کریں گے۔ لیکن یہ خطبہ کیا تھا؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7، کہ اگر تم شکر کرو گے تو تمہیں زیادہ نوازا جائے گا۔ کیا؟ کس چیز کا شکر؟ کچھ اچھا نہیں ہوا موسیٰ علیہ السلام کی امت کے ساتھ، کچھ بھی اچھا نہیں ہوا، سب کچھ برا ہو رہا ہے، اولاد قتل ہوئی ہے، گھر چھوٹ گئے، ظلم میں، تذلیل میں زندگی گزار کے آئے ہیں۔ جو کچھ برا ہو سکتا تھا، جتنا برا سوچا جا سکتا تھا، وہ سب کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے۔ اور ایک اچھائی ہوئی کہ وہ فرعون کے ہاتھ نہیں مارے گئے، لیکن اگر فرعون کے ہاتھ نہیں بھی مارے گئے تو دریا سے نکل کر وہ صحرا میں آ گئے، اور اب تو صحرا میں مارے جائیں گے، اب صحرا ان کو نکلے گا۔ یعنی اگر فرعون نے ان کو ایک اچانک مار کے قتل کر کے موت دے دینی تھی، اس سے تو وہ بچ گئے، لیکن اب آہستہ آہستہ اور پینفل ڈیتھ ہوگی صحرا میں جو ان کو نظر آ رہی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اگر تم شکر ادا کرو گے تو تمہیں زیادہ نوازا جائے گا۔ چلیں ایک منٹ کے لیے سوچ لیتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھا لیا کہ تم نے کس چیز کا شکر ادا کرنا ہے، کہ ہر چیز، جان، مال، اولاد، ہر چیز سے بڑھ کر تمہارے پاس سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ تم فرعون کے ہاتھ سے بچ کے، تم فرعون کے لشکر میں نہیں تھے جو دریا میں مارا گیا، اس پانی میں غرق ہو گیا اور جہنم واصل ہو گیا۔ تمہاری آخرت تو بچی ہوئی ہے نا، اور تم اللہ کے پسندیدہ قوم ہو جنہیں اللہ نے چنا ہے آزمائشوں کے لیے۔ یوں اگر ان میں سے کچھ لوگوں نے سوچا ہوگا تو انہوں نے شکر ادا کیا ہوگا، اور یہ سب سے بڑی بات تھی جس پر شکر ادا کرنا بنتا تھا۔ واقعی ہر چیز سے بڑی یہ چیز ہے کہ آپ ہدایت پر ہوں، چاہے بھلے دنیا میں آپ جتنی بھی تذلیل کا شکار ہوں، لیکن اگر آپ ہدایت پر ہیں تو آپ سب سے زیادہ شکر گزار ہونے چاہیے اللہ تعالیٰ کے۔ لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ زیادہ نوازیں گے۔ کیا زیادہ نوازیں گے؟
موت آئے گی، ٹارچر زیادہ آئے گا، یا گھر آئے گا، کھانا آئے گا، پانی آئے گا، دولت آئے گی، سٹریس بڑھے گا، کیا بڑھے گا، کیا کس چیز میں زیادتی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا۔ اس میں بھی حکمت ہے، اس میں یہ حکمت ہے کہ جو میری ضرورت ہے وہ آپ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کوئی ایک جواب کہ اس پہ آپ بڑھائے جائیں گے وہ کسی ایک گروپ کے لیے ویلڈ ہوگا لیکن کسی اور گروپ کے لیے نہیں ہوگا۔ کسی کو رزق چاہیے، کسی کو اولاد چاہیے، کسی کو سکون چاہیے، کسی کو صحت چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ وعدہ کر دیا جنرل کہ تم میرا شکر ادا کرو، تکلیف میں، ہر تکلیف میں تمہیں نعمتوں میں بخش دوں گا، دنیا آخرت ہر چیز میں نوازوں گا، وہ زیادہ کسی بھی چیز میں ہو سکتا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا؟ مشکل، شدید مشکل، بہت مشکلات، ہر طرف مشکلات ہیں، ہر طرف اندھیرا ہے، کہیں روشنی کی کرن نہیں ہے، دماغ خالی ہو چکا ہے، کوئی بات نہیں، آنکھیں بند کریں، خالی دماغ میں گھمائیں، خود کو اچھی طرح گھمائیں اور اس میں سے اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت ڈھونڈ لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ شکر کرنے کا نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کم از کم شکر، تھوڑا سے تھوڑا شکر جو تم کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی جو نعمت پھر آپ کو نظر آئے اس کو پکا پکڑ لیں، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں، بہت شکر ادا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں ان حالات سے نکلنے کے لیے جو آپ توڑ نکال سکتے ہیں، اس کوشش میں لگ جائیں، اور باقی چیزوں کا خیال اللہ تعالیٰ خود رکھ لیں گے، وہ اس آزمائش کو ختم کر لیں گے۔ الحمدللہ، اس سے بھی برا ہو سکتا تھا، اللہ نے بچا لیا۔ یوں سوچیں گے تو خود صبر آئے گا، پھر صبر آئے گا۔ پھر ایک ہوتا ہے میں لیکچر نہیں سننا چاہتا، میں مشکل میں ہوں، تم نہیں سمجھ سکتے، تم اس مشکل سے گزرے ہوتے تو پھر تمہیں پتہ ہوتا لیکچر دینا آسان ہے، خود پہ گزرتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے، ہوتا ہے، ایسے بھی سننے کو ملتا ہے۔ تو اس واقعے میں، یہ واقعہ قرآن پاک کا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سب کچھ پہلے دیکھ چکے تھے، وہ پہلی دفعہ یوں صحرا میں نہیں آئے تھے، وہ دوسری دفعہ یوں آئے تھے، یعنی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود بھی آزمائے جا رہے تھے، گھر چھوڑ کر صحرا میں آ چکے تھے، اور وہ تو بادشاہی سٹائل چھوڑ کر تو یوں زندگی گزار رہے تھے۔ تو کوئی ایسا انسان جو اس مشکل میں سے گزر چکا ہوتا ہے، جب اس کو شکر ادا کرتے دیکھو تو پھر بات سمجھ آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پریکٹیکل اگزامپلس دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے کوئی ہوائی باتیں نہیں کی۔ موسیٰ علیہ السلام جس سے گزر کر صبر کر چکے تھے، ہمیں بھی ویسا صبر کرنا ہے۔ اسرائیلی جو لگ رہا تھا کہ صحرا میں مارے جائیں گے، تاریخ کے اوراق پر ان کا کوئی نام ہی نہیں ہوگا، لیکن اللہ نے ان کو نوازا، وہ اللہ تعالیٰ کی چنی ہوئی امت تھی۔ فرعون سے بڑی سلطنت ان کو دی گئی، دنیا پر گورننس دی گئی جو پہلے کبھی کسی نے سوچی بھی نہیں تھی۔ نبی کے بعد نبی، نبی کے بعد نبی، قرآن پاک میں زیادہ نام اسرائیلی انبیاء کے آئے ہیں۔ ہاں، وہ الگ کہانی ہے کہ پھر اسرائیلیوں نے کیا کیا، انہوں نے فائدہ نہ اٹھایا، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ لیکن صبر کا بہت بڑا پیغام ہمیں اس واقعے میں ملتا ہے کہ شکر کے بغیر سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ صبر کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرنا۔ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے تو پھر ہم صبر کر پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر کی روحانی قوت سے مالا مال کر دیں، آمین۔ اگلی آنے والی ویڈیوز میں ہم دیکھیں گے رونے اور صبر کا کیا تعلق ہے اور غصے میں کیسے صبر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تکالیف کو آسان کریں، اللہ تعالیٰ ہماری آزمائشوں کو ہمارے لیے آسان کر دیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر ادا کریں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔